أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المومنون آیت نمبر 55 تا 61. کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو کیا ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں نہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں. یعنی بھلائیاں پانے والے تو دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں، اور ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. کیا آسودہ حالی اللہ کی رضامندی کی علامت ہے؟ محض دنیا دار اور جاہل لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے تو یہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے یا پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. حالانکہ بسا اوقات معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. چودھری قسم کے لوگوں کی سرکشی کا بڑا سبب یہی نظریہ ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو جھٹلانے اور ایمانداروں پر ظلم کرنے کے باوجود ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا، تو وہ اس نظریے پر مزید پختہ ہو جاتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش کا دور اس طرح آتا ہے کہ ان پر مزید انعامات الہی کی بارش ہونے لگتی ہے. حالانکہ ان انعامات کی حیثیت تو ایسے ہوتی ہے جیسے بجھنے والا چراغ بجھنے سے پہلے ایک دفعہ خوب روشن ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی اللہ کی خوشنودی کے طور پر نہیں بلکہ مہلت کی بنا پر ہے، اور جتنی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اسی قدر ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ان لوگوں کے مقابلے میں اب اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی چند صفات بیان فرمائی. سب سے پہلی بات یہ کہ ان میں نیک کام کرنے کے باوجود بھی کسی قسم کا غرور اور گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بات سے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے یہ اعمال شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق تھے یا نہیں، یا ان میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی. دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور کائنات میں ہر طرف اللہ کی بکھری ہوئی آیات اور نشانیوں میں غور کر کے ان سے معرفت بھی حاصل کرتے ہیں، جس سے ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور جلال کا سکہ بیٹھتا ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شرک کی ہر چھوٹی بڑی قسم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنے مال اور دوسری اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے صدقہ و خیرات ادا کرنے کے باوجود اللہ کے حضور اعمال کی پوچھ گچھ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں انہیں کس بات کا ڈر لگا رہتا ہے؟ کیا وہ شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں، بلکہ وہ لوگ روزہ رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ان کا عمل قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ ترمذی ابواب التفسیر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔